بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پر، اور پچھلے ویلاگ میں بھی ہم نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ بات کی تھی اور کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا تھا، اور میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو اس سے بہتر معلومات جو ہے وہ فراہم کروں گا۔ تو سرجانی ٹاؤن میں ہونے والی غیر قانونی تعمیرات پہ جو پچھلا ویلاگ تھا، اس کے بعد جو میں نے ورک آؤٹ کیا اور جو ورکنگ کی ہے، اس کے بعد پتہ چلا کہ جی صرف سرجانی ٹاؤن نہیں، کراچی کے مختلف ٹاؤنز میں جو ہے وہ تیزی کے ساتھ غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہے، اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ٹھیکے پہ دے دیا گیا ہے پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھوں میں کہ جی آپ علاقے میں کام کریں، آپ کا علاقہ ہے یہاں، آپ کی جان پہچان ہے، آپ یہاں پر کام کریں، بلڈرز اور ہمارے درمیان برج کا جو ہے وہ کردار ادا کریں، برج کا رول پلے کریں، اپنا حصہ آپ رکھیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا حصہ جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو پہنچا دیں۔ اس زمن میں اس وقت سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی دو طریقوں سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ جی آفیشیل ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹرز اور باقی جو ہے عملہ موجود ہے، اور ایک وہ ان آفیشیل عملہ ہے جو علاقے میں بلڈر سے نیگوسیشن کرتا ہے، ساز بات کرتا ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور ان کے درمیان برج کا کردار ادا کرتا ہے۔ اسی معاملے میں پچھلے دنوں میں کراچی میں ایک سانحہ بھی ہوا، آج وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرپٹ ترین افسران جو جن کا ریکارڈ جو ہے وہ بالکل ایسا رہا ہے کہ وہ نیب اور اینٹی کرپشنوں میں جو ہے وہ پیش ہوتے رہیں، بھائی ان کو جو ہے آپ نے ایسے ایریوں میں جو ہے وہ تعینات کر رکھا ہے کہ جہاں اس وقت تیزی کے ساتھ اللیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور وہ اس اللیگل کنسٹرکشن کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ کل ہم نے ایک نام ڈسکس کیا تھا، محمد آصف شیخ۔ محمد آصف شیخ اس وقت ویسٹ کے جو ہے وہ ڈائریکٹر ہیں، اور تمام غیر قانونی تعمیرات اس وقت آصف شیخ صاحب کی سرپرستی میں سرجانی میں خاص طور پہ جو ہے وہ ہو رہی ہیں، اورنگی ٹاؤن وغیرہ میں بھی جو ہے وہ چیزیں سننے میں آ رہی ہیں، پر اس وقت سرجانی میں جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہے۔ دو نام آصف شیخ کے ساتھ جو ہے وہ اور لیتا ہوں۔ ایک تو ان کے ساتھ اے ڈی ہیں توصیف شیخ، وہ اور یہ دو لوگ جن کے ابھی میں نام لینے جا رہا ہوں، اور بڑے مستند ذرائع سے جو ہے وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ جمع کیا ہے۔ ایک ہے لطافت مرزا۔ لطافت مرزا اپنے کیریئر کا کرپٹ ترین افسر ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں، اور یہ وہ افسر ہے کہ جس پر اقرار الحسن نے جو ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ہی پروگرام کیا تھا، رشوت لیتے ہوئے سر عام میں جو ہے وہ ان کی جو ہے پروگرام موجود ہے۔ یہ سرجانی ٹاؤن میں تعینات ہیں آصف شیخ کے ساتھ۔ دوسرا نام علی رضا۔ علی رضا دیکھیں، پچھلے 2 مہینے پہلے ایک بلڈنگ گری ہے سرجانی میں، اس بلڈنگ کے گرنے کے بعد افسران کو معطل کیا جاتا ہے کہ جی انکوائری ہوگی، رپورٹ بنے گی، اور جو اس کے ملوث ہوں گے، جو قصوروار ہوں گے، ان کو سزا دی جائے گی، اور 2 مہینے بعد ان کو بحال کر کے دوبارہ جو ہے وہ آصف شیخ کی سرپرستی میں اتار دیا جاتا ہے کہ جی اب جو ہے وہ لوگ بھول گئے ہوں گے اس سانحے کو، لوگ جو ہے وہ اب چیزوں کو جو ہے بھول گئے ہوں گے، تو اب علی رضا صاحب کو دوبارہ وہاں پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ اور اطلاعات کے مطابق جو لطافت مرزا ہے، لطافت مرزا نے اس وقت ریزیڈنشل سارا کام سرجانی میں جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے، اور آصف شیخ کو ذرائع کے مطابق ایک اچھا ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اللیگل کنسٹرکشن کروا کے اور اس پر کارروائی نہ کرنے کا۔ ایک طرف لطافت مرزا اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں ریزیڈنشل معاملے میں، دوسری طرف علی رضا صاحب معطل ہونے کے بعد دوبارہ اسی علاقے میں جو ہے وہ بحال ہو گئے، اور وہ اپنا جو ہے پورشنوں کی جو ہے وہ سرپرستی علی رضا صاحب اور توصیف شیخ کے جو ہے وہ ذمہ لگائی گئی ہے۔ سرجانی ٹاؤن ایک ایسا ایریا ہے کہ جہاں ابھی لینڈ گریبرز اور اس کے علاوہ چائنا کٹنگز کے جو ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اسی ایریے میں آصف شیخ
جیسے ریکارڈ کے حامل ان کا جو ریکارڈ ہے، ایسے افسر کو سرجانی ٹاؤن میں تعینات کرنے کا جو پیچھے مقصد سمجھ میں آتا ہے وہ بالکل صاف اور واضح سمجھ میں آتا ہے کہ جو ان کے بھی حکام ہیں، جو اوپر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حکام ہیں، انہوں نے بھی آصف شیخ کو جو ہے وہ یہ ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ جی آپ نے جو ہے وہ ہمیں سرجانی، گڈاب اور منگو پیر ٹاؤن جو ہے ویسٹ جو ہے وہاں سے جو ہے وہ انلیگل کنسٹرکشن کی سرپرستی کرنی ہے، اور جو پیٹ ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا، جو کراچی کا انفراسٹرکچر مکمل تباہ ہو گیا پر بھر نہیں رہا، کراچی میں سیوریج کا نظام تباہ ہو گیا پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا پیٹ نہیں بھر رہا، کراچی میں پارکنگ کے ایشوز آ گئے بے تحاشا جو ہے پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا پیٹ نہیں بھر رہا۔ اب جس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور اس میں جو اینٹی کرپشن کا کردار ہے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اگر اینٹی کرپشن کا کردار آپ کو اگر کہیں نظر آ رہا ہوتا تو مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک شہری جو ہے وہ نشاندہی کر رہا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہے، یہ گراؤنڈ 1 بن سکتی ہے اور یہ گراؤنڈ 4 جو ہے وہ بن گئی ہے، اینٹی کرپشن وہ درخواست جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز بالکل واضح ہو گئی کہ جی گراؤنڈ 1 بن سکتا ہے، گراؤنڈ 4 بن رہا ہے، اس کے بعد شہری کی جانب سے ایک درخواست چلی گئی، کسی سماجی ادارے کی جانب سے ایک درخواست چلی گئی، اب اس درخواست پہ کارروائی ہونے کے بجائے اینٹی کرپشن میں اس کو بلایا جاتا ہے، اینٹی کرپشن میں بلا کے اس کا بیان لیا جاتا ہے، اس کا بیان لینے کے بعد 15 دن، مہینہ اس کو انتظار کروانے کے بعد وہ یہاں سے ایک جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیتے ہیں اور ایک فیصلہ صادر فرما دیتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ یہ انکوائری ریفر ٹو ڈپارٹ کر دی ہے۔ ظلم دیکھیے، مطلب کہ جو شخص جس ڈپارٹمنٹ کے خلاف آپ کے پاس آیا ہے کہ جی یہ ڈپارٹمنٹ اس غیر قانونی تعمیرات کو کروا رہا ہے اور اس غیر قانونی تعمیرات کی سرپرستی کر رہا ہے، آپ اس شہری کو یہ کہہ کے واپس بھیج رہے ہیں کہ جی یہ ہم نے ریفر ٹو ڈپارٹ کر دی ہے۔ اگر ڈپارٹمنٹ نے اس پہ کارروائی کرنی ہوتی ہے، اگر ڈپارٹمنٹ نے اس پر ایکشن کرنا ہوتا تو وہ شہری پہلے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی گیا ہوگا، وہاں درخواست جمع کرائی ہوگی، ان کی منتیں ترلے کیے ہوں گے، اس کے بعد جب اس پر ایکشن نہیں ہوا ہوگا تو وہ آپ کے پاس آیا ہے۔ تو اینٹی کرپشن بجائے اس کے کہ اس پہ کارروائی کرے، وہ جی ریفر ٹو ڈپارٹ جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ کیس اور فائل ہی بند کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب شہری پریشان ہوتے ہیں تو پھر وہ مختلف جو ہے وہ دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، پھر ہائی کورٹ کا رخ کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں سنوائی شہریوں کی ہوئی ہے اور پچھلے جو چند مہینے ہیں اس میں کافی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات جو ہے وہ منہدم کروائی گئی ہیں، پر یہ ہر شہری کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ جو کورٹ کا رخ کر لے اور وکیلوں کی جو ہے وہ بھاری فیسز جو ہے وہ ادا کر لے۔ تو ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی جو ہمیں کھڑا ہونے والا مل گیا تو اس پہ جو ہے وہ ہم کارروائی کر دیں گے اس کے درخواست کی، ورنہ شہر چلاتا رہے، شہری جہاں دھکے کھاتے رہیں۔ اور اب تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو ہے وہ داخلہ بھی جو ہے وہ بہت مشکل جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ تو اب جس طریقے سے یہ غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہے اور آصف شیخ، لطافت مرزا، توصیف شیخ اور علی رضا جس طریقے سے سرجانی کو جو ہے وہ نوچ رہے ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مطلب آج جس تیزی کے ساتھ جنگل بنایا جا رہا ہے، بغیر جو ماسٹر پلان جو ہے وہ تباہ کیا جا رہا ہے، تو ان کے خلاف جو ہے کوئی ادارہ جو ہے اس وقت ایسا نہیں ہے کہ جو کارروائی کر سکے، اور سماجی تنظیمیں بھی جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتی رہتی ہیں، پر اس میں بھی کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ نتائج سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ تو اب شہریوں نے جو ہے وہ کورٹ کا رخ کرنا شروع کیا ہے، اور وہاں سے جو ہے ایک امید بندی ہے شہریوں کو کہ جی یہاں سے جو ہے اب ہمارے جو ہے وہ جو درخواستیں ہیں، جو ہمارے کیسز ہیں، اس پہ جو ہے وہ سنوائی ہو سکے۔ تو ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر شہری نہیں جا سکتا ہے کورٹ، تو اب جو سندھ بلڈنگ کنٹرول کا جو نظام ہے اس میں تو آپ امید نہ رکھیں کہ جی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے یا یہ جو ہے وہ کوئی کارروائی کریں گے، کیونکہ انہوں نے تو پرائیویٹ طور پہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بیچ دیا ہے، ٹھیکے پہ دے دیا ہے کہ جی بس جائیں، کھائیں، لائیں، کمائیں اور دیں۔ تو میں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا
کراچی کے مختلف ایریاز میں ہونے والی جو غیر قانونی تعمیرات ہے اس کے حوالے سے، اور آصف شیخ صاحب کے، لطافت مرزا کے، اور جو دیگر افسران ہیں ان کے حوالے سے اور جو چیزیں ابھی میں جمع کر رہا ہوں، میری ٹیم جمع کر رہی ہے، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ لے کر آؤں گا. اور جب تک کے لیے جو ہے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.